السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، حدیث صحیح ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عرب کے لیے ہلاکت ہے اور عرب کے لیے تباہی ہے۔ افسوس، صد افسوس عرب کے اس شر فتنے پر جو اپنی ہلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آن پہنچا ہے۔ اور پھر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر یاجوج و ماجوج کھول دیے گئے تو سب سے پہلے کیا کریں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے پہلے دنیا کے معاش میں فساد پیدا کریں گے، اور یہ تب کھولے جائیں گے جب وہ لوگ اس بستی میں واپس آئیں گے جس بستی کو اجاڑ دیا گیا۔ اور ناظرین، وہ بستی فلسطین ہے، جہاں یہودیوں نے 19ویں صدی میں برٹش راج کے زیر اثر اپنے قدم جمائے۔ اور تب علامہ اقبال نے اس سازش کو بھانپ کر یہ شعر کہا: کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تصویر حرف ینسلون۔ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں عربوں کی تباہی کی جو پیشن گوئی کی تھی، اب اس کی پہلی کڑی پوری ہو گئی ہے، اور متحدہ عرب ممالک UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور اب عربوں نے اپنی تباہی کی پہلی آگ اس طرح لگائی ہے کہ UAE میں یہودیوں کو خوش کرنے اور آزادی دینے کے لیے اسلامی قوانین کو ختم کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ حقیقت ہے۔ اور اب یہودی کھل کر مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر اپنے گھناؤنے منصوبے کو مکمل کریں گے۔ UAE میں اسرائیل اب کیا کرنے جا رہا ہے؟ اسرائیلی ایجنسیاں UAE میں کس طرح متحرک ہیں؟ UAE میں اسلامی قوانین کو کیوں ختم کیا گیا ہے؟ حال ہی میں اسرائیلی جاسوس دبئی میں کیا کرتے پکڑے گئے؟ اس سب کی تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، عربوں کی تباہی بہت قریب آ چکی ہے۔ وہ عرب جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی ہر نعمت سے نوازا، لیکن اب یہی عرب اپنی تباہی کو دعوت دے کر اپنے ہی گھر لے آئے ہیں۔ دوستو، اگر ہم عرب کی بات کریں تو اس عرب اتحاد کو سعودی عرب لیڈ کرتا ہے، اور UAE کے علاوہ دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب کے بھی اسرائیل کے ساتھ پوشیدہ طور پر بڑے اچھے مراسم کی خبریں گردش میں رہتی ہیں، لیکن اب UAE کھل کر اسرائیل کی سپورٹ میں منظر عام پر آ گیا ہے، جس پر پوری مسلم امہ میں کوئی بھونچال نہیں آیا۔ اور اب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کی گئی پیشن گوئیوں کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ دوستو، سعودی عرب اسرائیل سے کافی حد تک تعلقات بحال کر رہا ہے اور اسرائیل کو سہولتیں بھی دے رہا ہے، جس میں اس کی فضائی حدود کا استعمال، تجارت وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن ابھی تک سعودی عرب نے اسرائیل کو اس وجہ سے سفارتی طور پر تسلیم نہیں کیا کیونکہ وہ امت مسلمہ کے ریئیکشن سے ڈرتا ہے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان اور ترکی ہیں۔ 8 نومبر 2020 کو اسرائیلی ایئر لائن کا جہاز پہلی مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، جو اپنے ساتھ اسرائیلی ٹورسٹ کو لایا تھا۔ اور ان یہودی سیاحوں کو خوش کرنے کے لیے UAE کے بادشاہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے UAE کے اسلامی قوانین کو تبدیل کر دیا ہے، اور UAE کے بادشاہ کی یہ حرکت عربوں کو اسلام سے دور کرنے کی پہلی کڑی ہے، جس کا مقصد عرب ممالک میں سیکولرزم کو فروغ دینا ہے۔ اور اسرائیلی یہودیوں کی سرگرمیاں UAE میں بڑھ رہی ہیں، اور پچھلے دنوں کچھ اسرائیلی یہودیوں کو دبئی کی عمارتوں کی تصویریں لیتے ہوئے گرفتار بھی کیا گیا، جن کو بعد میں وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد، جو دنیا کی بہترین ایجنسی مانی جاتی ہے، نے UAE کے ساتھ انٹیلیجنس معاہدے بھی کر لیے ہیں،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیلی خفیہ ایجنسیز عرب کے اندر کھل کر اسلام مخالف ایجنڈے پر کام کر سکتی ہیں، اور ستم ظریفی تو دیکھیے کہ ان کی حفاظت کرنے والے بھی خود مسلمان ہی ہوں گے۔ حال ہی میں یو اے ای کی ایک بڑی ایئر لائن اتحاد ایئر ویز نے یو اے ای سے تل ابیب ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر دی ہے، جس کے ایک کمرشل میں ایک اتحاد ایئر ہوسٹس فلائٹ کے بارے میں بتا رہی ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے گرافکس میں اسرائیل کی مشہور جگہوں کو دکھایا جا رہا ہے، جس میں مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی دوئم کی پکچر دکھائی جا رہی ہے۔ یعنی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرب اس بات پر راضی ہو چکے ہیں کہ بھلے تم مسجد اقصیٰ کو گرا کر تیسرا ہیکل سلیمانی بنا لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمیں پیسے دیتے رہو اور ہمارے بزنس میں منافع ہوتا رہے۔ دوستو، یہودیوں کو لے کر یو اے ای کے بادشاہ نے جو قوانین تبدیل کیے ہیں اس کی تفصیل ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں۔ یو اے ای فیڈرل پینل کوڈ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، فیڈرل پینل پروسیجر لا کو تبدیل کر دیا گیا ہے، یو اے ای عوامی قوانین جس میں شادی، طلاق، وراثت اور دیگر شہری حقوق شامل ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرمنل پروسیجرز یعنی یو اے ای کے اندر جرائم کی سزاؤں کے قوانین کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ شراب کے کرمنل لا کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اب یو اے ای میں کھلے عام سیاح شراب پی سکتے ہیں۔ شراب کو پینے، خریدنے اور بیچنے پر پابندی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، اور سب سے شرمناک بات یہ کی گئی ہے کہ دبئی میں غیر شادی شدہ جوڑے بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ان پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی، یعنی غیر شادی شدہ لڑکی اور لڑکا باہمی رضامندی کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ پبلک مقامات پر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے نام پر معیوب حرکتیں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یورپ میں یہ عام بات ہے، ویسے ہی اسلامک عرب ملک میں بھی یہ اب عام بات سمجھی جائے گی، اور اس کو چھپانے کے لیے یو اے ای حکومت جواز یہ دیتی ہے کہ ہم ایسا کر کے بھائی چارے اور ٹالرنس یعنی برداشت کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں امن قائم رہ سکے۔ حقیقت میں یہ وہ لالی پاپ ہے جو یو اے ای اپنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے مسلم ممالک کو دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ امن کے لیے کیا گیا ہے تو اسلام تو مذہب ہی سلامتی اور امن کا ہے۔ امن کے لیے اسلامی قوانین کو ختم یا تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلامی قوانین کو نافذ العمل کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ کا فتنہ مال ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے فتنہ پیسہ ہے، اور مسلمان پیسے کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کرتے چلے جائیں گے، اور عرب کی تباہی بھی اس میں ہے۔ اور جس فتنے اور شر کا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ یہی دولت کی ہوس ہے جس میں تمام عرب اس وقت ڈوب چکے ہیں، اور ٹالرنس کی آڑ میں اپنے پیسوں کے ڈھیر بڑھانے کی خاطر یہ عرب اس حد تک گر چکے ہیں کہ اسلامی قوانین کو بھی ختم کر کے بیہودہ یورپی قوانین کو ملک میں نافذ کر چکے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب یو اے ای بھی یورپ کی ننگی تہذیب کا شکار ہو کر اسی کے رنگ میں رنگ جائے گا، اور پھر یہودی اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو جس طرح چاہیں گے پورا کر لیں گے، اور یہ تب تک ممکن نہ ہوتا جب تک عرب عیاشی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اسلام کو اپنے سے جدا نہ کر لیتے۔ اور اب وہ وقت بھی سامنے آ چکا ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی بار بار ذکر کیا گیا، اور آخر یہودی گریٹر اسرائیل کو عرب کے ہاتھوں سے چھین کر لے جائیں گے اور عرب کچھ نہیں کر سکیں گے، اور پھر یہ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں تیسرا ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کریں گے، تب بھی عرب ممالک خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ عربوں کو اپنے پیسے سے مطلب ہوگا، اور یہی وہ بربادی ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔